آزمائش اور والدین کا درد۔ خیمے میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ستارے جھلملاتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک ہلچل سی تھی۔ یہ خواب وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار خواب کچھ زیادہ واضح، کچھ زیادہ گہرا اور کچھ زیادہ پر اثر تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک سنسان میدان ہے اور وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب ختم ہوا، مگر اثر باقی رہا۔ وہ بستر سے اٹھے، وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قیام لمبا تھا، سجدہ طویل، آنکھیں نم۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے برسوں دعائیں کی تھیں؟ کیا یہ وہی اسماعیل ہے جس کی پیدائش پر میں نے سجدہ شکر کیا تھا؟ ایک باپ، ایک نبی اور ایک مومن، تینوں جذبے آپس میں الجھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو دیکھا۔ وہ اسماعیل کے بال سنوار رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی محبت چمک رہی تھی، جسے شاید معلوم نہ تھا کہ آزمائش کا سایہ ان کے قریب ہے۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے باہر نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ کا اضطراب۔ اسی دن جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل قربانی کے مقام کی طرف جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ کو ایک بے چینی نے گھیر لیا۔ ان کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا کوئی آزمائش آنی ہے؟ ان کے دل نے پکارا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے شوہر تیرا نبی ہے اور میرا بیٹا بھی تیرے سپرد ہے۔ میرے دل کو سکون دے اور ہمیں اپنی رحمت میں رکھ۔ یہ ماں کا اضطراب اس آزمائش کی خاموش گواہی ہے، جو صرف ایک نبی ہی نہیں، ایک ماں، ایک بیٹے اور ایک خاندان پر تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی۔ خواب ہے، اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ حکم کسی انسان کا نہ تھا، یہ آواز رب العالمین کی تھی جو دل میں گونجی تھی۔ وہی رب جس نے انہیں برسوں بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کا بندہ، میرا امتحان ہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی باپ کا دل لرزا۔ وہ کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو؟ مگر ایمان نے جذبات کو خاموش کر دیا۔ والد اور بیٹے کا مکالمہ۔ اس دن صبح سویرے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل اس وقت قریب 13 برس کے تھے، فرمانبردار، متین اور اپنے والد کے ہر حکم کے تابع۔ بیٹا اسماعیل، آؤ، ہم اللہ کی راہ میں ایک قربانی کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ابا جان، مجھے جہاں لے جائے میں حاضر ہوں۔ راستہ طویل نہ تھا، مگر ہر قدم حضرت ابراہیم کے لیے ایک آزمائش تھی۔ دل میں دعا تھی، آنکھوں میں نمی، مگر چہرے پر صبر کی چادر تھی۔ جب وہ ایک ویران وادی میں پہنچے، حضرت ابراہیم نے رک کر بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ اب مجھے ساروں میں پائیں گے۔ یہ جملہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک بیٹا اپنے رب کے حکم پر اپنے اب کو قربان کرنے کو تیار تھا، اور ایک باپ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے تیار۔ قربانی کا مقام۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک چھوٹا سا مقام چانا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے تاکہ قربانی کے وقت بیٹا تڑپے نہیں اور وہ جذباتی نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ جب اب چھری چلائے تو میری آنکھیں اب کے دل کو کمزور نہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی اور چھری کو حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھا۔ دل لرزا، ہاتھ کانپے، مگر حکم رب تھا۔ چھری چلائی، مگر کیا حیرت کی بات، چھری نہیں چلی۔ چھری جسے لوہے کو کاٹنا تھا وہ گوشت کو بھی نہیں چھو سکی۔ اللہ نے حکم دیا تھا، آزمائش کی گئی تھی اور اب رحمت نازل ہوئی۔ فرشتے کا نزول۔ اسی لمحے آسمان سے فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل، جو خوشخبری لانے والے تھے، ایک بڑے مینکے کو ساتھ لائے۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔
ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ کھلا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ حضرت اسماعیل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک عظیم مینڈا قربانی کے لیے بھیج دیا تھا۔ قربانی کا مقصد یہ واقعہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی فرمانبرداری کی کہانی نہیں، یہ قربانی ایثار، اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات، محبت، حتیٰ کہ اولاد کو بھی قربان کرنے کی علامت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے مثال بنا دیا۔ ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان اس قربانی کی یاد میں جانور قربان کرتے ہیں، تاکہ یاد رہے کہ محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے حکم پر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا صبر۔ یہاں حضرت ہاجرہ کا ذکر کیے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ ماں جنہوں نے اپنے بچے کو تنہا بیابان میں چھوڑا صرف اللہ کے حکم پر، جنہوں نے صفا اور مرہ کے درمیان دوڑ کر تاریخ رقم کی، اور جن کی دعا اور صبر کا نتیجہ تھا کہ زمزم کا چشمہ پھوٹا، ان کا کردار، صبر اور یقین قربانی کی تکمیل میں اتنے ہی اہم ہے جتنا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا۔ آج کے انسان کے لیے سبق۔ ہم اس کہانی کو سنتے ہیں، مگر کیا ہم اس قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آزمائش میں صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، چاہے وہ دل کو توڑنے والا کیوں نہ ہو۔ حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری ہمیں جائکنا سکھاتی ہے، اور حضرت ہاجرہ کا صبر ہمیں یقین سکھاتا ہے۔ اختتامیہ۔ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو صرف جانور ذبح نہ کرے، اپنے نفس، اپنی انا، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرے، تاکہ ہم وہ بن سکے جسے اللہ اپنے دوست کہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، دوست تھے، اور حضرت اسماعیل ایک نبی جن کی نسل سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ یہ قربانی، یہ وفا، یہ ایمان آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔